اس ویڈیو میں نظم The world is too much with us کو پڑھا جائے گا، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ The world is too much with us late and soon، یعنی یہ دنیا جو ہے ہمارے بہت قریب آ پہنچی ہے، یا اس نے ہمیں گھیر لیا ہے، کبھی دیر سے یا کبھی جلدی، لیکن یہ ہر وقت گویا ہمارے بہت قریب قریب رہتی ہے، یا ہم اس میں گھرے رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے اس کا اشارہ ہے دنیا کی مصروفیات کی طرف، کہ ہم اس میں ہر وقت کھوئے رہتے ہیں۔ گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ وی لے ویسٹ آور پاورز، یعنی ہمارا اب مصرف یہی رہ گیا ہے کہ ہم چیزوں کو حاصل کریں، یا ہم کچھ کمائیں اور پھر اس کو خرچ کریں، اور اب ہم نے اپنی جو طاقت ہے اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا ہے، یا وہ بالکل بیکار پڑی ہے۔ لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آورز، اور اب ہم اس قدر یعنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم قدرت کو نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ یعنی قدرت میں ہمارے لیے جو کچھ بھی موجود ہے، جو ہمارا ہے، اب ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ We have given our hearts away a sordid boon، یعنی ہم نے گویا اپنے دل ہی بیچ ڈالے ہیں، یعنی یہ جو مصروفیت ہے روزمرہ کی، اس کا ہم نے تبادلہ کر لیا ہے، اپنے دل کے سکون کو بیچ ڈالا ہے اس کے بدلے۔ اور سارڈڈ بون سے مراد ہے کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، گویا ہم نے یہ اپنا نقصان کیا ہے۔ سارڈڈ بون، گھاٹے کا سودا۔ This sea that bears her bosom to the moon، یعنی اب وہ سمندر کی تعریف کر رہے ہیں، اور یعنی ایک طرح سے لوگوں کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے سمندر جو ہے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس نے خود کو نمایاں کیا ہوا ہے چاند کے سامنے۔ The winds that will be howling at all hours، اور ہوائیں جو ہر وقت ایک شور سا مچا رہی ہوتی ہیں۔ And are up gathered now like sleeping flowers، جو کہ اب ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے کہ ایک پھول جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اپنی پتیوں کو لپیٹ کے۔ For this for everything we are out of tune، اور اس کے لیے بلکہ ہر سب کچھ کے لیے، یعنی جتنی بھی قدرت کی خوبصورتیاں ارد گرد ہمارے بکھری ہوئی ہیں، اب گویا ہم اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسے دیکھنے کا یا محسوس کرنے کا، چونکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں مادہ پرستی اور قدرت سے دوری کا گلہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اٹ مووز us not great God I'd rather be a pagan suckled in a creed outworn، اور یہ سب کچھ اب ہم پہ اثر نہیں کرتا، یعنی قدرت کے جو نظارے ہیں، ان کی خوبصورتیاں ہیں، محسوسات ہیں، انہیں ہم محسوس نہیں کرتے، اور پھر گویا کہ اس سب صورتحال سے تنگ آ کے ایک التجا کی جا رہی ہے، اور خدا کو مخاطب کر کے کہا یہ جا رہا ہے، یہ خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کاش میں ایک اس زمانے کا شخص ہوتا کہ جب بتوں کی پوجا، پیگن کہتے ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کی پوجا وغیرہ کی جاتی تھی، اس دور کا انسان ہوتا، جیسے کہ گریک مائتھولوجی میں بہت سارے گاڈز وغیرہ بھی ہوتے تھے کہ جن کو، یا دیوتا جو کہ ہر موسم کے لحاظ سے اور قدرت کے جو مختلف عناصر ہوتے ہیں جیسے ہوا، سمندر وغیرہ، اس کے حساب سے وہ ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا لوگ جو ہے وہ بہت قدرت کے ایک طرح سے قریب تھے، تو وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ کاش اسی دور میں میں ہوتا، وہ دور جو کہ یعنی اس میں سکلڈ ان، یا ایک طرح سے گم ہو چکا ہوتا یا کھویا ہوتا۔ کریڈ آؤٹ وان، یعنی ایک ایسا مذہبی رجحان جو کہ اب ختم ہو چکا ہے، یا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹ لی، یعنی ایسی میں خواہش کرتا ہوں
جبکہ یہاں ابھی قدرت موجود ہے میرے ارد گرد پلیزنٹلی، یعنی قدرت کے نظارے ابھی بھی میرے گرد موجود ہیں، خوبصورتی ہے، لیکن ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ جو دور ہے اس طرح کا ہے، یعنی ماڈرن جو لائف ہے یا جدید دور، اس کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے قدرت کو محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ حل یہی ہے کہ اس پرانے وقت میں چلا جایا جائے، یعنی اس پرانے وقت میں ہمیں خدا لے جائے کہ ہم وہ سب کچھ اسی طرح سے محسوس کر سکیں۔ تو یہ ایک خواہش ہے، ہیو گلمپسز دیٹ وڈ میک می لیس فورلون، تاکہ میں وہ گلمپسز یعنی نظارے لے سکوں جو کہ مجھے میرے اس غم سے باہر نکال سکیں۔ ہیو سائٹ آف پروٹیس رائزنگ فرام دا سی، یعنی یہ ایک گریک دیوتا پروٹیس نامی تھا جو کہ غالباً سمندر کا دیوتا تھا، کہ میں اس کو دیکھتا کہ وہ سمندر سے کس طرح سے ابھرتا ہے، اور ہیئر اولڈ ٹرائٹن بلو ہز ریتھڈ ہارن، یا میں سنتا ٹرائٹن کو جو کہ ایک اور دیوتا کا نام ہے گریک دیوتا کا، کہ وہ کس طرح سے اپنا ایک بگل سا جو بجاتا تھا، جو اس کے پاس ہوتا تھا ہاتھ میں ایک سینگ کی طرح سے جس کو وہ بجایا کرتا تھا، اس میں سے آواز نکلتی تھی، تو اس کا میں نظارہ دیکھتا، اس کو بجاتے ہوئے دیکھتا۔ ریچڈ ہارن یعنی جو کہ پھولوں یا پتوں وغیرہ میں لپٹا ہوا ہو، اسے ریچڈ کہتے ہیں۔ یہ گریک جو ثقافت تھی اس کے اندر اس کا بہت استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس نظم میں جو لٹریری ٹیکنیک استعمال کی گئی ہیں، یعنی ادبی تکنیک جو استعمال کی گئی ہیں نظم کو دلچسپ بنانے کے لیے، اس میں سے ایک ہے پرسونیفیکیشن۔ اس سے مراد ہوتی ہے کسی بے جان چیز کو جب آپ ایک جاندار والی کوئی کوالٹی دیتے ہیں، مثال کے طور پہ سی دیٹ بیئرز ہر بوزم ٹو دا مون، یعنی سمندر جو ہے اپنا سینہ جو ہے اس نے چاند کی طرف گویا نمایاں کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے ونڈز دیٹ ول بی ہاؤلنگ، یعنی آوازیں شور ہوائیں جو ہیں وہ شور مچا رہی تھی۔ ہاؤل کرنا کہتے ہیں جیسے جانوروں کی جو آواز ہوتی ہے، گیدڑوں یا کتے وغیرہ جو آوازیں نکالتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو جاندار کی خصلت ہے وہ بے جان کو دی گئی ہے۔ اسی طرح سے سلیپنگ فلاورز یعنی پھول جو کہ سو رہے ہوں، گو کہ یہ جو ہے یہ خصلت بھی جو ہے جاندار کی ہوتی ہے، تو اسے پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الوژن کا استعمال کیا گیا ہے۔ الوژن سے مراد ہے جب آپ کسی پرانے واقعے، قصے یا کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں گریک یہ جو گریک گاڈز وغیرہ جو ہوا کرتے تھے جیسے پروٹیس اور ٹرائٹن کے یہاں نام بتائے گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے بات کی گئی ہے، تو یہاں الوژن کا استعمال کیا گیا ہے، اسے الوڈ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ نظم یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں حل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔